بلکہ حضرت سیدنا امام شارانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ لما مر النبیو علی حضرات الاسماعیل الہیت سارا متخلصا بصفات اذا مر علی الکریم کان کریما او علی الرحیم کان رحیما او علی الجواد کان جوادا او علی الشکور کان شکورا او علی الغفور کان غفورا او علی الرحیم کان رحیما او علی مصطفیٰ کریم جب صفات الہیہ کے پردوں سے گزرے تو صفات الہیہ کا رنگ میرے رسول پہ چڑھتا گیا. میرے آقا جب صفت کریم کے پردے سے گزرے تو کریم بن گئے, صفت رحیم کے پردے سے گزرے تو رحمت للعالمین بن گئے, صفت جواد کے پردے سے گزرے تو جود و عطا کے پیکر بن گئے, صفت کریم کے جس گھڑی صفت ستار کے پردے سے گزرے تو میرے آقا دانائے راز بنتے ہوئے میرے آقا عیبوں کو ڈھانپنے والے بن گئے. میرے کریم آقا جب صفت غفور کے پردے سے گزرے تو آپ نے وہ رنگ آ گیا, یہاں تک کہ آگے گزرے بڑھتے بڑھتے آگے صفت الوہیت کا پردہ آیا, خدائی کی صفت کا پردہ آیا, اللہ کی طرف سے پیغام آیا, آواز آئی حبیب رک جا, اس سے آگے تو جا نہیں سکتا, اس لیے کہ یہ تیرے اور میرے درمیان فرق ہے. میں خدا ہوں تو میرا عبد ہے, میں مالک ہوں تو مملوک ہے, میں خدا ہوں تو مصطفیٰ ہے. اب یہ فرق ہے, یہ اونچا بول, یہ فرق ہے کہ محمد خدا نہیں, خدا نبی نہیں ہے. یہ فرق مٹانے والا کافر ہے. اونچا بول, یہ فرق مٹانے والا جو شخص نبی کو خدا کہے وہ دائرہ اسلام سے, اونچا بول, جو نبی کو خدا کہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو صاحب رسول پہ جب اللہ کی صفات کا رنگ چڑھا, میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش کے قریب پہنچا, عرش الہیہ کے قریب پہنچے رب کے رسول, اللہ 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 کے پیارے کریم حبیب نے آپ نے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات, ساری جانی مالی بدنی عبادتیں اللہ کے لیے. آگے سے جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی, جانی مالی بدنی عبادتیں اللہ کے لیے, رب کی طرف سے سلام کا. اس کا جواب آیا, فرمایا حبیب تجھ پر سلام ہو. تو جملہ نکتہ عرض کر کے گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ نے عرض کی جانی عبادتیں اللہ کے لیے, جو زور سے بولو, جانی عبادتیں اللہ کے لیے, مالی عبادتیں اللہ کے لیے, روزہ اللہ کے لیے, زکوٰۃ اللہ کے لیے, نماز اللہ کے لیے, قیام اللہ کے لیے, رکوع اللہ کے لیے, قعود اللہ کے لیے, سجود اللہ کے لیے, فجر اللہ کے لیے, ظہر اللہ کے لیے, یہ تہجد اللہ کے لیے, اشراق اللہ کے لیے, چاش اللہ کے لیے, ظہر اللہ کے لیے, عصر اللہ کے لیے, مغرب اللہ کے لیے, عشاء اللہ کے لیے, اور جمعہ ادھے بولے ہو, جمعہ اللہ کے لیے. اللہ کی طرف سے پیغام آیا السلام علیکہ ایھا النبی, حبیب نماز میرے لیے, روزہ میرے لیے, زکوٰۃ میرے لیے, فجر میرے لیے, ظہر میرے لیے, جمعہ میرے لیے. السلام علیکہ ایھا النبی, اور اے میرا حبیب یہ نمازیں میرے لیے, سلام تیرے لیے ہے. نمازیں میرے لیے, سلام. سنی ابھی اس ادائے محبت کو بھولا نہیں ہے. یہ نمازیں خدا کے لیے پڑھتا ہے, یہ جمعہ خدا کے لیے پڑھتا ہے, اور سلام مصطفیٰ کے لیے پڑھتا ہے. بولیے سلام مصطفیٰ کے لیے پڑھتا ہے. تو میرے مصطفیٰ کریم جب رب کی قربتوں میں پہنچے تو فرماتے ہیں آواز آئی اذن منی, میرے قریب آ. اتنا قریب, اب اللہ کا قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے. بس یہ میں آیات کریمہ پڑھ کے گفتگو کو ساتھی ختم کر دیتا ہوں. میرا رب فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. مجھے ستارے محمد کی قسم, جب وہ نیچے آیا
آپ سوال کر سکتے ہیں مولانا صاحب آپ نے تو اوپر کی بات کی ہے اور آیت جو پڑھی ہے اس میں نیچے کی بات ہے. امام شارانی فرماتے ہیں لوگوں کی نظر میں تو نبی کا اوپر جانا بڑا اثر والا ہے, بڑا کمال والا ہے, عاشقوں کی نظر میں نبی کا نیچے آنا بڑا کمال والا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رب کی قربتوں میں اللہ کا نبی پہنچ گیا, مقصود ازلی کے پاس پہنچ گیا, مقصود ابدی کے پاس پہنچ گیا, مقصود کامل کے پاس پہنچ گیا, نبی کو جب مقصود حاصل ہو گیا, مقصود مل گیا, اب مزید کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. اب چاہیے تو یہ تھا رب کا نبی وہیں پہ قربت الہیہ میں وہیں پر قیام فرما لیتے, صدیاں بیت جاتی, ارے دنیا کا یہ معاملہ ادھر ہی ختم ہو جاتا, واپس آتے ہی نہ. پر رب نے پوچھا حبیب بولو کیا ہے؟ گویا سرکار نے عرض کیا ہو مولا آ تو گیا ہوں پر میرا صدیق منتظر ہوگا, میرا علی منتظر ہوگا, میرا ابو بکر منتظر ہوگا, میرا طلحہ و زبیر منتظر ہوں گے, میں ادھر جانا چاہتا ہوں. تو امام شارانی فرماتے ہیں اے کلمہ پڑھنے والے, نبی کا اوپر جانا یہ تو ہے ہی بڑا کمال والا. سب سے بڑا کمال تو یہ ہے کہ قربت الہیہ سے پھر مصطفیٰ تجھے سنبھالنے کے لیے زمین کی طرف لوٹ کے آ گئے. اس لیے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا, مجھے تارے محمد کی قسم جب وہ ٹوٹ کے نیچے آیا, مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا, گئے تھے تو براق تھا, گئے تھے تو جبریل تھا, گئے تھے تو رف تھا, گئے تھے تو رستہ تھا, واپس آئے اور صرف ایک دفعہ نہیں آئے, 9 دفعہ. نہیں سمجھ آئی یار, 9 دفعہ آئے سرکار کے نہیں, واپس آئے حضرت موسیٰ سے ملے, کیا لے کے آئے امت کے لیے؟ 50 نمازیں, پھر جاؤ. حضور پھر گئے, پھر آئے, پھر گئے, پھر آئے, پھر گئے, پھر آئے, پھر گئے, پھر آئے, پھر گئے. یہاں سوال ہوتے ہیں پروردگار ایک ہی دفعہ تجھے تو معلوم تھا نا میں نے 5 نمازیں رکھنی ہیں نبی کی امت کے لیے, تو یہ رسول کو بار بار چکر کیوں لگوایا؟ ایک ہی دفعہ کام ختم کر دیتا کہ بس میرے حبیب تو نے 45 نمازیں تیری امت کو معاف ہیں, بس 5 پڑھنا ہے. یہ بار بار کیوں؟ عاشق کہتے ہیں اس میں نبی کی انسلٹ نہیں, نبی کا کمال ہے, اس میں عشق کی انسلٹ نہیں, اس میں عشق کی اونچا بول, اس میں عشق کی لاج ہے. کیوں؟ رب قدیر نے اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی دفعہ میرے رسول کو کہتا جا 45 معاف 5 پڑھنا بس ختم, لیکن نہیں, نبی پاک آئے, ایک دفعہ گئے 5, دوسری دفعہ 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ہر دفعہ جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, اور آ کر ملاقات بھی موسیٰ سے فرما رہے ہیں. تو کیا ہے؟ گویا میرے رب نے 9 دفعہ آنا جانا کروا کر بتا دیا کہ ذرا غور کرنا, میرے یار کو معراج کے لیے نہ جبریل کی ہدایت کی ضرورت ہے, نہ براق کی ضرورت ہے, نہ رفرت کی ضرورت ہے, وہ تو پروٹوکول کے لیے میں نے بھیجا تھا. دیکھ لو میرا یار آ بھی رہا ہے, میرا یار اونچا بول, میرا حبیب آ بھی رہا ہے, میرا حبیب جا بھی رہا ہے, اور آ رہا ہے, جا رہا ہے. ارے موسیٰ ذرا غور تو کر, تو نے تو 9 دفعہ کہا تھا دکھا 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 دکھا, نا 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 نا, ادھر میرے حبیب کو دیکھ, 9 دفعہ آ رہا ہے, 9 دفعہ جا رہا ہے, نہ آتے ہوئے کوئی روکتا ہے, نہ جاتے ہوئے کوئی روکتا ہے. لیکن عاشق کہتے ہیں دراصل اس میں موسیٰ کا معراج تھا, کیونکہ انہوں نے 9 دفعہ ریکویسٹ کی تھی نا. تو اب اللہ تعالیٰ نبی کی بات کو ریجیکٹ تو نہیں کرتا, تو رسول اللہ کو دیکھ کے آ رہے ہیں, نبی پاک کی آنکھیں اللہ کو دیکھ کے آ رہی ہیں, موسیٰ کی آنکھیں نبی کی آنکھوں کو دیکھ رہی ہیں. تو اسی لیے کشمیر کا رومی کیا کہتا ہے, جنّا اکھیاں